ہوتا ہے ہمیشہ وہ اس دفعہ بھی بالادست رہے، اور کئی لوگ جن کے بارے میں شہرت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے بلکہ رخ بھی نہیں پھیر کر دیکھتے وہ حرکت میں آ رہے ہیں۔ پھر باہر بیٹھی امریکہ کی واحد سپر طاقت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ انتخابات کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ اس کی مرضی کی آئے، تاکہ وہ افغانستان میں جو اس کا اس وقت اسٹریٹجک مفادات ہیں ان پر کوئی مزید کاری ضرب نہ آ سکے۔ اچھا، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے ہو گیا، اسپونٹینیس ہوا، بلکہ اس کے پیچھے تانے بانے ہیں، عناصر ہیں، قوتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی آپ نے بات کی، اس کا مطلب ہمارے سیاستدان جو ہیں کسی اور کی جو میوزک پہ ہے اس پہ ڈانس کر رہے ہیں؟ جی، ہمارے سیاستدان آج سے نہیں، جب سے قائد اعظم اور لیاقت علی کا انتقال ہوا ہے، لیاقت علی کی شہادت ہوئی ہے، یہ ان کا یہ رویہ چلا آ رہا ہے۔ اور اب آگے چلیے، خود صدر مملکت آصف زرداری صاحب کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ اب اگر انتخاب کے میدان میں اترتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے؟ وہ تو بے نظیر کا قاتل نہیں ڈھونڈ سکے، وہ کوئی اقتصادی انقلاب نہیں لا سکے، وہ کوئی امن عامہ کی بڑی صورتحال نہیں پیدا کر سکے۔ انہوں نے نوڈیرو کی تقریر میں کہا ہے کہ پنجاب میں گڈ گورننس ان کے دم قدم کی وجہ سے ہے ان کی، لیکن جہاں ان کی براہ راست حکومت ہے وہاں کیا ہے گڈ گورننس؟ وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ تو ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ساری تیر ان کی ذات پر پھینکے جائیں، وہ ایک وزیر اعظم کو اس کا قربانی کا بکرا بنائیں اور نیا چہرہ لے کر قربانی، یعنی وزیر اعظم کو قربانی کا بکرا بنائیں گے؟ جی، آپ کے خیال ایسا نظر آ رہا ہے۔ رائٹ، اسی پوائنٹ پہ میں مزید جاؤں گا۔ مہناز صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے، یہ کوئی سیاسی تماشا ہو رہا ہے کہ واقعی کچھ سیریس قوتیں پیچھے آ گئی ہیں جنہوں نے لائنز دی ہیں، مثلا فضل الرحمان صاحب کو لائن دی ہے، ایم کیو ایم کو دی ہے کہ اب اس وقت حکومت سے آپ لوگ علیحدہ ہو جائیں، لیکن نواز شریف صاحب یہ اچانک بڑے خاموش تھے، وہ آزاد کشمیر کا ایک جلسہ ہے اس میں جاتے ہیں اور جو کہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا اس پہ وہ بات کرتے ہیں، ایم کیو ایم کو لتاڑتے ہیں، چودھری برادران کی اچھی خاصی وہ سرزنش کرتے ہیں اپنے بیان کے اندر۔ یہ کیا ہے سب؟ دیکھیے، جو بات ابھی کی گئی ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی۔ بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس وقت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی خاص خوش نہیں ہے، عوام تو ویسے ہی مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کی وجہ سے ناراض ہیں۔ تو میڈیا جو ہے ہر روز جو پروگرام پیش کرتا ہے اس میں ظاہر کرتا ہے کہ شاید حکومت جانے والی ہے، نئے الیکشنز آنے والے ہیں، لیکن جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی یا ایم کیو ایم کی، وہ سوچنے والی بات ہے کہ دونوں کی ایک ساتھ کیوں ایسے معاملات آئے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کا جو سب سے امپورٹنٹ آدمی تھا، جو پارٹی کا فائنانسر تھا، اس کو وزارت سے ہٹایا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو بڑا مسئلہ بنا ہوا سوادی صاحب کے بارے میں ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مین فائنانسر تھے جس کی وجہ اتنے سیکھ پا ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب، پوری اسمبلی میں سب سے زیادہ مطلب سرمایہ دار آدمی ہے وہ۔ تو بہرحال وہ ان کے ہٹانے سے ان کی پریشانی تھی۔ ایم کیو ایم کا مسئلہ جو تھا وہ مرزا صاحب نے پورا کر دیا۔ لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کو اچانک یہ بیان کیوں خیال آیا؟ اس سے پہلے پچھلے 2.5-3 سال سے وہ حکومت میں تھے، پہلے تو انہیں یہ یاد نہیں آیا کہ ایم کیو ایم اس طرح کی چیزوں کی ذمہ دار ہے، یہ اچانک میاں صاحب کو کیوں یاد آ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی کہا کہ یہاں پر ایک دوسرے سے ملا جا رہا تھا، فلاں پارٹی ہو رہی تھی، اور جیسے عطاء الرحمان صاحب نے فرمایا کہ نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں، بجائے 13 کے 12 میں ہو جائیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ الائنسز بنانے کے لیے اور بات چیت کے لیے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا رول تھا وہ میاں نواز شریف کا تھا، کیونکہ اگر آئینی طور سے اسمبلی کے اندر تبدیلی لانی ہے تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف ہی لا سکتے اور کوئی دوسرا نہیں۔ میاں صاحب اس وقت لگتا یہ ہے کہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ اگلے 1.5 سال یا 2 سال کے لیے حکومت لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آصف زرداری صاحب
परेशानी में मुब्तला हैं या जितनी आवाम मर्जी की करप्शन नजरों करें, में जो मर्जी आए करें, करें, ये ही गुजारा उन पे जो करें इल्जामात हैं वो कि चलते मैं 5 साल के बाद, क्योंकि आपने देखा ना अभी आसिफ जरदारी साहब ने बेनज़ीर की बरसी पर एक बड़ा बेहतरीन जुमला कहा, नाम लिए बगैर, कि लंदन आए थे और ये बात तय करके गए थे कि एक दफ़ा आपकी बारी आएगी और दोबारा मेरी आएगी। नवाब वक्त ने अभी एक अपना एडिटोरियल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पहली बारी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दे दी थी, दूसरी उनकी थी। तो इसलिए ये सारी बातें तय हो रही थी। अब जो ये हलचल मची है, इससे मियाँ साहब का जो जहन है वो इस तरफ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सर के ऊपर ये सारी मुसीबत पड़ जाए और ये गवर्नमेंट तब्दील हो जाए। इन्होंने वहाँ मुजफ्फराबाद में बगैर किसी वजह के MQM के ऊपर भी गुस्सा गर्मी दिखा दी उन्होंने, और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब आसिफ जरदारी को बेल आउट हो गए एक तरह से, और अब वो सारी लड़ाई मियां सब डील कर रहे हैं। मियां सब इधर हो गए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक एक जुमला कह दूं आपसे कि मुझे तो यूं लगता है कि मियां नवाज शरीफ एक तरह से इंश्योरेंस है आसिफ जरदारी की, कि 5 साल जो मर्जी आए करें, आवाम के साथ करें, खवास के साथ करें, जो करें वही करें, वो इनकी ढाल बने रहेंगे, इनको नहीं हटने देंगे। और यही बात मैं आपसे अभी कह रही थी कि एडिटोरियल में भी लिखा गया है। राइट महनाज साहब, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लें। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। महनाज रफ़ी साहबा का कहना ये है कि इस वक्त मियाँ साहब का जो रवैया है, जिस तरह वो MKM को लताड़ रहे हैं, जिस तरह के वो शुजात साहब के पीछे पड़े हैं, वो ऐसे लगता है कि वो ढाल बन गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि जितने मर्जी उन पर इल्ज़ामात लगते हैं करप्शन के, खराबियों के, बैड गवर्नेंस के, वो 5 साल अपने पूरे करें और मियाँ साहब ही उनकी ढाल होंगे। हम इस मौजू पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, जहां हम आरफा साहबा से बात करेंगे, वहां हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर गुलफराज खान खटक साहब, ये रुकन है राब्ता कमेटी MKM, ये भी हमें इस ज्वाइन करेंगे, हम इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।